تو دوستو عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بے شکر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک عظیم نعمت ایمان کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد مزید کرم یہ ہوا کہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم یہ بھی فرمایا، احسان یہ بھی فرمایا کہ دین کی نسبت پہ تھوڑی دیر بیٹھنے کو قبول فرمایا۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہم لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے کتنی محنت کرتے ہیں اور کیا محنت کرتے ہیں اور کتنی فکر کرتے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کے شام صبح سے لے کے شام تک صرف اور صرف دنیا ہی کے بارے میں فکر کرتا ہے، لیکن دنیا کتنی ملتی ہے کہ جو مقدر ہے اس سے ذرہ برابر نہ تو کم ملے گی، اور جو مقدر ہے اس سے ذرہ برابر نہ زیادہ ہوگی۔ تو جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے مقدر میں، اس سے نہ تو زیادہ ہونا ہے نہ ہی کم، تو پھر ہمیں محنت کیوں کرنا؟ کیونکہ اسباب کے تحت اللہ نے دنیا کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پہ یقین نہیں رکھنا۔ اسباب پہ یقین رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور اسباب کا اختیار نہ کرنا، گھر بیٹھ جانا اور یہ سوچنا کہ اللہ ہمیں گھر بیٹھے دیں گے، تو یہ جہالت ہے۔ اب ایمان اسی دونوں کے بیچ کی چیز ہے کہ امید اور خوف، ایسے ہی اسباب پہ یقین اور اسباب کا انکار، ان کے بیچ ایمان ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ ہے کیا کہ صبح سے شام تک جو ایمان کی بات کہی جاتی ہے، اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بات کو سمجھا تھا، اسی لیے انہوں نے حالات ان پہ آئے، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن وہ ذرہ برابر اپنے ایمان میں انہوں نے کمی برداشت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ذرا غور کریں کس سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، یہ نہیں کہا جا رہا اے غیر ایمان والو، اے عیسائیو، اے یہودیو، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین حکمیہ دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان والو تم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، اور روزے سال میں 30 دن کے فرض ہیں، حج اپنے اعتبار سے، زکوٰۃ اپنے اعتبار سے فرض ہے، لیکن ایمان 24 آور، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ فرض ہے۔ ایمان کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم ساری چیزوں پہ تو محنت کر رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک محنت ہوا کرتی ہے۔ کاروبار ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، بزنس ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، فیکٹری ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، زراعت ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، گھر بار ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، لیکن ایمان کے پیچھے بھی تو ایک محنت ہے۔ ایمان بھی جو ہے، ایمان والا ایمان کی محنت کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور وہ اللہ کے حکموں پہ کھڑا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پہ چلے گا۔ اور یہی ایمان والا جب ایمان کی محنت کو چھوڑے گا تو جس کے نتیجے میں اس کے ایمان میں ضعف پیدا ہوگا، کمزوری آئے گی، اور پھر اللہ کے احکامات چھوٹتے چلے جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی سے نکلتا چلا جائے گا۔ اسی لیے یہ محنت کی دعوت دی جاتی ہے کہ یہ محنت ہے کیا کہ ایمان کو سیکھنا ہے، دعوت کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو سیکھ کے پڑھنا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے مسائل کو سیکھ کے ہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار میں گئے، دیکھیں کیا ایک شخص جو ہے وہ گیہوں بیچ رہا، اب اوپر اس نے جو ہے گندم میں لگا کے رکھا، ہلکا سا سوکھا لگا ہوا، اندر بھیگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ ڈالا اس کے ڈھیر میں اور ایسے نکال لیا اندر نم گیہوں۔ کہا تم نے کیا دین سیکھا، تجارت کا دین سیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا نہیں، پہلے جاؤ مسجد نبوی میں، وہاں تجارت کا دین سیکھو، پھر یہاں آ کے بزنس کرو۔ تو بزنس میں بھی دین کا سیکھنا ضروری ہے دوستو۔ دین
یہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور یہ تسبیحات پڑھ لینا یہ نہیں ہے، یہ تو ایک جز ہے، یہ ایک دین کا جز ہے۔ اس دین کو پوری ایک لاہ عمل ہے، ایک لائف اسٹائل ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہماری زندگی کس اعتبار سے گزر رہی ہو۔ ہمارا سونا، حضرت ہم سب کے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جلدی سو، صبح میں جلدی اٹھو، اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ تو صحت اچھی رہے گی۔ اور ہم سب کے آقا کا فرمان یہ ہے کہ تہجد میں جو شخص اٹھتا ہے اس کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے۔ تو جب جلدی سوئیں گے تبھی تو جلدی اٹھیں گے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم سب کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت زیادہ نہیں کرتے تھے، بس آئے نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز سے پڑھ کے اور لیٹ کے سو گئے۔ آج ہمارا اور ہمارے نوجوانوں کا اور قوم کے نوجوانوں کا حال کیا ہے کہ رات میں دیر رات گئے تک جاگتے ہیں اور اس کے بعد صبح فجر کے وقت جب اٹھنے کا وقت ہے تو سو جاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت جو ہے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو بھی صحیح کرنا ہے، اپنے ایمان کو بھی صحیح کرنا ہے اور اپنے جسم کو، فٹنس کو بھی بہتر کرنا ہے۔ انسان فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم اور سب سے عمدہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ جسمانی صحت ہے۔ جسمانی صحت جس کو ہم لوگ کنارے ڈال رکھے ہیں۔ تو ہمیں اپنی فٹنس پہ بھی دھیان دینا ہے۔ اپنے اللہ کو وہ طاقتور مومن زیادہ پسند ہے، طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بالمقابل کمزور مومن کے۔ کمزور مومن طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، لیکن ہم لوگ اپنی طاقت پہ، اپنی اس پہ جو ہے صحت پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتے۔ صبح سے شام تک پیسہ مال ادھر سے آ جائے ادھر سے نہیں۔ صحت سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ کوشش کرنا ہے وہ اپنی صحت پہ کرنا ہے، اپنی فٹنس پر کرنا ہے۔ صبح اٹھ کے روز رننگ کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے، ایکسرسائزز کرنا ہے تاکہ ہماری صحت اچھی رہے، تاکہ ہم عبادت اچھی طریقے سے کر سکیں، عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اس کے لیے تاکہ ہم لمبی عمر تک چل سکیں، بڑھاپے میں بھی مسجد تک جا کے نماز پڑھ سکیں۔ یہ نہیں کہ ابھی 40 سال کے ہوئے اور گھٹنوں میں اور پیروں میں یہاں وہاں درد ہونے لگا اور مسجد تک جانا مشکل۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو کامل دین ہے، اس کامل دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلا اور نکالا جاتا ہے، اور کوشش کریں سبھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس پہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب